اہم علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں سامع اعجاز۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بلیٹن کا آغاز کریں گے اور یہاں پر آپ کو سب سے پہلے بتائیں کہ جیکب آباد سے خبر ہے کہ تھانہ سول لائن کے علاقے جمالی پھاٹک پر نامعلوم موٹر سائیکل سوار ملزمان کی جانب سے فائرنگ کی گئی ہے، جس کے نتیجے میں ایک نوجوان جاں بحق ہو گیا۔ پولیس کے مطابق جاں بحق ہونے والے نوجوان کی شناخت شیر علی گلاٹو کے نام سے ہوئی ہے۔ فائرنگ کے بعد ملزمان جائے واردات سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مقتول کی لاش کو ضابطے کی کارروائی کے لیے سول اسپتال جیکب آباد منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ واقعے کی ابتدائی تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔ ابتدائی شواہد کے مطابق یہ واقعہ دیرینہ دشمنی کا شاخسانہ لگتا ہے، تاہم پولیس مزید پہلوؤں پر بھی تفتیش کر رہی ہے۔ ادھر علاقے میں خوف و ہراس کی فضا قائم ہے اور عوام نے فوری انصاف کا مطالبہ کیا ہے۔ اور افسوسناک خبر دیتے چلیں آپ کو خانیوال سے، جہاں بس موٹر سائیکل پر چڑھ دوڑی ہے۔ اس حادثے میں میاں بیوی جان کی بازی ہار گئے۔ آپ کو افسوسناک خبر دے رہے ہیں خانیوال سے، جہاں بس موٹر سائیکل پر چڑھ دوڑی ہے۔ حادثے میں میاں بیوی جان کی بازی ہار گئے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے شیخ سہیل سے۔ شیخ سہیل بتائے گا واقعہ کیسے پیش آیا؟ افسوسناک خبر سامنے آئی ہے خانیوال سے، جہاں آئے روز ٹریفک حادثات کا ہونا معمول بن چکا ہے، اور اب سے کچھ دیر پہلے خانیوال میں ایک بس موٹر سائیکل پر چڑھ دوڑی ہے۔ حادثات روز کا معمول بنے ہوئے ہیں خانیوال میں، جہاں ٹریفک قوانین نام کی کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی۔ اس حادثے میں میاں بیوی جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ پولیس جائے وقوع پر پہنچ چکی ہے اور پولیس کی جانب سے مختلف پہلوؤں سے چھان بین کی جا رہی ہے۔ عینی شواہدین کے بیانات ریکارڈ کیے جا رہے ہیں۔ افسوسناک خبر ہے جو کہ اب سے کچھ دیر پہلے خانیوال سے آئی ہے۔ بس موٹر سائیکل پر چڑھ دوڑی، حادثے کے نتیجے میں میاں بیوی جان کی بازی ہار گئے۔ تو دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن انصاف گھر کی دہلیز کے تحت ڈی پی او راجن پور فاروق امجد کا ڈی ایس پی رجحان کے ہمراہ نواحی علاقے شاہ والی میں کھلی کچہری کا انعقاد۔ سیاسی سماجی شخصیات، علاقہ مائدین اور تمام شعبہ زندگی سے وابستہ افراد نے بھرپور تعداد میں شرکت کی۔ مزید دیکھتے ہیں رجحان سے سید تیمور کاظمی کی یہ رپورٹ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے وی این انصاف گھر کی دہلیز پر کے تحت ڈی پی او راجن پور فاروق امجد کی ڈی ایس پی رجحان جام عبدالکریم خان کے ہمراہ شاہ والی کی تاریخ کی پہلی کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ کھلی کچہری میں عوام، سیاسی سماجی شخصیات، علاقہ نمائندین اور تمام شعبہ زندگی سے وابستہ افراد نے بھرپور تعداد میں شرکت کی۔ ڈی پی او راجن پور نے عوام کے مسائل سنے اور ان کے فوری حل کے لیے موقع پر احکامات جاری کیے۔ علاقہ نمائندین نے کھلی کچہری کے انعقاد پر ڈی پی او راجن پور کا شکر ادا کیا اور ایس ایچ او شاہ والی اختر خان ہجبانی کی کارکردگی سے مطمئن ہونے کا اظہار کیا۔ ڈی پی او راجن پور فاروق امجد نے کھلی کچہری سے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ عوام کے تعاون کے بغیر علاقہ میں امن و امان قائم کرنا نہایت مشکل ہے۔ ہم اب عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ پولیس کے ساتھ تعاون کرے، جرائم پیشہ افراد کی نشاندہی کرے۔ شاہ والی کی تاریخ میں پہلی کھلی کچہری منعقد کرنے پر اہلیان شاہ والی نے ڈی پی او راجن پور فاروق امجد کا شکریہ ادا کیا ہے۔ عوام کا مطالبہ ہے کہ ایسی کھلی کچہری ہر ماہ منعقد کی جائے تاکہ عوام کو ان کی گھر کی دہلیز پر انصاف کی فراہمی ممکن ہو سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید تیمور کاظمی، این ٹی این نیوز رجحان۔ اور اب خبر یہ ہے کہ اوکاڑا میں سروس ڈیلیوری کے حوالے سے کھلی کچہری کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈی پی او راشد ہدایت نے 2 مختلف مقامات پر کھلی کچہریاں منعقد کیں، شہریوں کے مسائل سنے اور ان کے حل کے لیے متعلقہ افسران کو احکامات جاری کیے۔ کھلی کچہری میں شہریوں، تاجران، صحافیوں اور سول سوسائٹی کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ کھلی کچہری میں ندیم شہید کانسٹیبل کے والد سے خصوصی ملاقات کی اور شہید کو خراج تحسین پیش کیا۔ ڈی پی او نے انچارج کمپلین سیل کو تمام شکایات کا فالو اپ لینے کی ہدایت بھی جاری کی۔ ڈی پی او راشد ہدایت نے کہا کہ کھلی کچہری کا مقصد عوام کی دہلیز پر پہنچ کر انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے۔ خبر ہے دنیا پور سے، جہاں مہنگائی کا طوفان امڑ آیا ہے۔ کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہو گئیں، سبزیاں اور مسالہ جات کی قیمتوں میں بھی ہوش ربا اضافہ ہوا ہے۔ سبزیوں کے ریٹ سن کر شہری مایوس نظر آتے ہیں۔ ہمارے رپورٹر چودھری دانش جاوید اس وقت سبزی شاپ پر موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ بتائیے گا کیا کہنا ہے اہلیان علاقے کا مہنگائی کے حوالے سے؟
موجود ہوں فضان مدینہ روڈ پہ. آپ کو بتاتا چلوں جیسے ہی پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے ویسے ہی اشیاء خردنوش کی چیزوں میں بھی اضافہ ہوا ہے. میرے ساتھ ایک شہری موجود ہیں سبزی خریدنے کے لیے آئے ہوئے ہیں, تو ان سے بات کرتے ہیں. جی بھائی آپ سبزی خریدنے کے لیے آئے ہوئے ہیں, کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی سبزی خریدنے کے لیے آیا. میں خود ڈرائیور ہوں, ڈرائیوری کرتا ہوں. 600 روپے میری دیہڑی ہے, جس میں سے میں سبزی لے رہا ہوں تو کہہ رہے ہیں 200 روپے کلو, 300 روپے کلو, 250 روپے کلو. بھائی میں 600 روپے دیہڑی لینے والا بندہ ہوں. 600 میں کیا لوں؟ گھر کا سامان لوں, چینی پتی لوں, گھیو لوں, سبزی لوں. کار کا بھی کام میرا ایک دن لگتا ہے, وہ بھی لگتا ہے تو وہ دیہڑی دیتے ہیں, نہیں لگتا تو وہ دیہڑی نہیں دیتے ہیں. تو اگر ان کو بات کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں جی منڈیوں میں مال آتا ہے, پیٹرول ہے, تو اس کی وجہ سے یعنی کہ کرائے بڑھے ہیں, تو اس کے ریٹ تھا سبزیوں کو بڑھا ہے. تب گزارش میری مری نواز سے یہ ہے, یہ آپ تھوڑا سا مہنگائی پہ کنٹرول کریں. ہمارے کو 2 ٹائم کی روٹی کھانے دو, تو نہیں تو ہر کوئی خودکشی کر کے مر جائے گا غریب آدمی. مہربانی ہو. جی جیسا کہ آپ نے شہری کی بات سنی, ان کا یہی کہنا تھا کہ مریم نواز سے ہمارا مطالبہ ہے کہ مہنگائی کی شرح کو بھی تھوڑا کم کریں, کہ تاکہ ہم 2 وقت کا بچوں کو اپنا کھانا کھلا سکیں. جی آگے بڑھیں اور اب آپ کو بتائیں کہ جلال پور پیروالا میں بھی سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا. بھنڈی تورئی 150 روپے سے زائد میں فروخت کی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے شہریوں کو سبزیاں خریدنا مشکل ہو گیا ہے. پرائس کنٹرول کمیٹیوں نے بھی چپ ساتھ دی ہے. مزید جانتے ہیں نمائندہ NTN نیوز ملک محمد نواز سے. ملک محمد نواز بتائیے گا. موجود ہوں جلال پور پیروالا میں. اگر سبزیوں کے ریٹ کی بات کی جائے, کدو شریف 150 روپے, توری کی بات کی جائے 150 روپے, اگر کریلے کی بات کی جائے تو 200 روپے. میرے ساتھ ایک شہری موجود ہے, مزید ان سے جانتے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. جلال پور پیروالا میں بھی سبزیوں کی قیمتوں میں بہت اضافہ ہو گیا ہے. یہاں پر ہر سبزی جیسا کہ جس میں کدو, توری, کریلا, بھنڈی, بینگن, مطلب جو بھی سبزی ہے اس کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں. ساری چیزوں کی قیمتیں 150, 200, 300 ایسا ہی ہے. اور حکومت بھی اس سلسلے میں کوئی روک تھام نہیں کر رہی. پرائس مجسٹریٹ بھی کوئی روک تھام نہیں کر رہے, کوئی جرمانہ یا سدباب نہیں ہو رہا. لہٰذا ہماری حکومت سے اور جلال پور پیروالا کی انتظامیہ سے التماس ہے, اور حکومت پنجاب جیسے مریم نواز صاحبہ ہماری CM صاحبہ ہیں, ان سے ہماری التماس ہے کہ وہ اس سلسلے میں کوئی کام کریں اور اس کا سدباب ہونا چاہیے, تاکہ تمام سبزیاں غریب کی پہنچ میں ہوں. شکریہ. جی آپ نے شہری کی بات سنی کہ ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ سبزیوں کی قیمتوں میں کنٹرول کیا جائے. جبکہ اگر یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں ساتھ ساتھ کہ تحصیل انتظامیہ اپنے دفتر تک محدود ہو کر رہ گئی ہے. جی اسسٹنٹ کمشنر سمبڑیال غلام فاطمہ بندیال نے اسپیشل مجسٹریٹ پرائس کنٹرول کے ہمراہ متعدد دکانوں پر چینی کے ریٹ کو چیک کیا. دوران چیکنگ 35 عدد دکاندار گرافت فروشی کے مرتکب پائے گئے, جن کو مجموعی طور پر 1,36,000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا. حکومت پنجاب کی ہدایت پر ضلع انتظامیہ کی جانب سے چینی کا ریٹ 173 روپے مقرر ہے, جبکہ اسسٹنٹ کمشنر نے اوور چارجنگ کی شکایت پر گرافت فروشوں کے خلاف سخت ایکشن لیا. شور کو THQ اسپتال میں گورنمنٹ کی طرف سے ادویات فراہم کر دی گئی ہیں. اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں منظور الحسن سیال. شور کو THQ اسپتال میں گورنمنٹ کی طرف سے ادویات فراہم کر دی گئی ہیں. THQ اسپتال OPD میں ادویات فراہم کر دی گئی ہیں. تمام ادویات مریضوں کو فراہم کر رہے ہیں. اس حوالے سے MS THQ اسپتال ڈاکٹر مریم امداد کا کہنا تھا کہ پچھلے کئی دنوں سے ادویات کا مسئلہ چل رہا تھا, جو اب حل ہو گیا ہے. آنے والے مریضوں کو اب تمام تر سہولیات فراہم کی جائیں گی اور میڈیسن اسپتال کی OPD سے ہی ملیں گی. MS ڈاکٹر مریم امداد نے مزید کہا کہ جب پیچھے سے میڈیسن شارٹ ہوتی ہیں تو مشکلات ہوتی ہیں, لہذا ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ مریضوں کو ہر صورت میڈیسن فراہم کی جائیں, اور اب ادویات کی فراہمی کو یقینی بنا رہے ہیں اور مریضوں سے بھی دریافت کر رہے ہیں. کسی شہری کو اگر کوئی مسئلہ ہو تو وہ ایک دفعہ ڈاکٹر مریم امداد سے رابطہ کریں, ان کا مسئلہ فوراً حل کیا جائے گا. کیمرہ ٹیم کیمرہ منظور الحسن سیال, NTN نیوز شور کو. آگے بڑھیں اور یہاں آپ کو بتائیں کہ تلمبہ شہر میں گزشتہ دور حکومت میں بننے والا فیملی اینڈ چلڈرن پارک سیاست کی نظر ہو گیا. کئی برس گزرنے کے باوجود عوام کو سیر و تفریح مہیا کرنے کے لیے یہ پارک اب تک نہ کھولا جا سکا. مزید احوال بتا رہے ہیں نمائندہ NTN نیوز محمد سلیم اپنی اس رپورٹ میں. پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں تلمبہ کی پرانی ٹاؤن کمیٹی میں کروڑوں روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والا وحد لیڈی پارک جو کہ سیاست کی نظر ہو گیا اور کئی برس گزرنے کے باوجود آج تک نہ کھول سکا. تعمیر ہونے والا لیڈیز پارک آوارہ کتوں کی ماجگاہ بن گیا. تعمیر ہونے والا لیڈیز پارک بھوت بنگلے کا منظر پیش کرنے لگا. پارک میں تعمیر ہونے والی سڑک اور ٹف ٹائلیں بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار. جھولوں کے نام نشان بھی مٹنے لگے. پارک میں بڑی بڑی گھاس اگ چکی ہے جس میں کیڑے مکوڑے پرورش
آغوش پا رہے ہیں۔ حکومت اور انتظامیہ کا پارک کی حالت کی طرف کوئی دھیان نہیں ہے۔ اب یہ پارک بچوں اور خواتین کو سیر و تفریح اور تازہ دم ہوا مہیا کرنے کے بجائے کیڑے مکوڑے اور آوارہ کتوں کی ہماجگاہ بن چکا ہے۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب ڈپٹی کمشنر خانیوال سے مطالبہ کیا ہے کہ لیڈیز پارک کو کھولا جائے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ محمد سلیم، NTN نیوز، تلمبہ۔ تو پنجاب کے دوسرے شہروں کی طرح شورکوٹ شہر میں بھی مونسون کے تیسرے اسپیل کی بارش کا سلسلہ جاری ہے اور وقفے سے ہونے والی بارش سے موسم انتہائی خوشگوار ہو گیا۔ مزید احوال جان لیتے اپنے نمائندے منظور الحسن سیال سے۔ جی منظور الحسن بتائیے گا۔ بالکل، رات سے شورکوٹ اور اس کے گردن نواح میں بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ وقفے سے بارش شروع ہے، موسم خوشگوار ہے، شہریوں کے چہرے کھلکھلا اٹھے ہیں۔ میرے ساتھ بچے پارک میں انجوائے کر رہے ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ جو جیسے کہ آپ نے دیکھا رات سے بارش آ رہی، تو اس کی وجہ سے اب تھوڑی دیر پہلے بارش وغیرہ رکی ہے، تو دوستوں نے پلاننگ کی ہے کہ بھائی پارک وغیرہ میں گھومنے چلتے ہیں۔ تو 2-3 دوست اکٹھے ہو کے پارک وغیرہ میں آگے گھومنے کے لیے اور خوب انجوائے کر رہے ہیں۔ اس کے بعد دوست کھانے پینے کی پلاننگ وغیرہ کرتے ہیں۔ شکریہ جی بالکل، جیسے آپ نے بچوں کی بات سنی، وہ کہتے ہیں ہم خوب انجوائے کر رہے ہیں، پارک میں مزے لے رہے ہیں۔ بارش کی وجہ سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ باقی بلدیہ کی طرف سے وہ بھی انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ CO میونسپل کمشنر سلیم صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے جو نشیبی علاقوں میں دریاب آ گئے وہ پانی کا نکالنے کا بندوبست کر رہے ہیں۔ جی، اور دوسرے شہروں کی طرح شکر گڑھ میں بھی بارش کا سلسلہ تیسرے روز سے جاری ہے اور شہر کے مین بازار میں 3 دن سے کھڑا پانی اب بھی نہیں نکالا جا سکا۔ پانی جمع ہونے سے تاجروں کا کاروبار مکمل طور پر ٹھپ ہو کر رہ گیا۔ ہمارے نمائندے حسن شیخ مین بازار میں موجود ہیں، مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ حسن شیخ بتائے گا پانی کی نکاسی اب تک ممکن کیوں نہیں ہو سکی؟ جی بالکل، شکر گڑھ شہر اور اس کے مضافات میں بارشوں کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ بارش سے جو نشیبی علاقے ہیں وہ زیر آب آ چکی ہیں۔ تو میں اس وقت شکر گڑھ کے مین بازار میں موجود ہوں، جہاں پر 2 سے 3 فٹ پانی جمع ہونے کی وجہ سے تاجر حضرات کافی پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ تو اس وقت کچھ تاجر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا مطالبہ ہے۔ ان سے یہی مطالبہ ہے کہ یہ 3 دن سے پانی کھڑا بازار کے اندر، بازار مکمل طور پہ بند ہے، بازار کھل نہیں رہا۔ اس کی وجہ سے جو غریب طبقہ ہے وہ پس رہا ہے، مزدور طبقہ پس رہا ہے۔ وہ خالی آتے ہیں، خالی واپس چلے جاتے ہیں، ان کے بچے گھروں میں بھوکے ہیں۔ ہماری جو ہے نا وہ ناروال کے جو ڈپٹی کمشنر ہیں ان سے یہی مطالبہ ہے کہ اس کا فل فار جو ہے نا اس کا سارا معاملہ حل کیا جائے۔ اسی غریب ماڑے لوگ ہیں، بازار میں پھر نہیں سکتے، ایسے واسطے کے مجبور ہوئے ہیں پانی کی وجہ تو بتایا ڈپٹی کمشنر سے گزارش ہے کہ پانی کا کوئی حل کیا جائے، ہم کوئی بچہ کر دیا چوٹی کمائی جائے۔ 3 دن سے یہاں پر پانی جمع ہو چکا ہے۔ نکاسی آپ کا مؤثر انتظام نہ ہونے کی وجہ سے جو ہمارا کاروبار ہے وہ مکمل طور پر ٹھپ ہو چکا ہے۔ تو انہوں نے ڈپٹی کمشنر ناروال اور وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز سے مطالبہ کیا ہے کہ نکاسی آپ کے نظام کو فوری طور پر حل کیا جائے تاکہ ہمارے جو کاروباری سرگرمیاں ہیں وہ بحال ہو سکے۔ جی، DPO ناروال کی ہدایت پر SHO تھانہ بدو ملئی اور ان کی ٹیم کی اہم کارروائی نہر میں نہانے اور دفعہ 144 کی خلاف ورزی کے مرتکب 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ DPO ناروال کے مطابق ملزمان کے خلاف مقدمے کا اندراج کر کے پابند سلاسل کیا گیا ہے، جبکہ نہر میں نہاتے ہوئے کچھ نوجوان ڈوب کر جان کی بازی بھی ہار چکے ہیں۔ حکومت ریٹ کو چیلنج کرنے والوں کو ہرگز معاف نہیں کیا جائے گا۔ اہلیان ناروال حکومتی احکامات پر عمل کریں اور ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں۔ رخ کریں گے صادقآباد کا، جہاں کے تھانہ کوٹ سبزل پولیس نے خاتون کو چھریوں کے وار کر کے موت کے گھاٹ اتارنے والے دونوں ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ ترجمان پولیس کے مطابق ملزمان ندیم شاہ اور کاشف شاہ نے سمینہ بی بی کا چھری سے گلا کاٹ کر قتل کیا تھا۔ ملزمان نے 7 سالہ کنیز بی بی اور 8 سالہ شاہد کو بھی چھریاں مار کر زخمی کر دیا تھا۔ ملزمان قتل اور اقدام قتل کی سنگین واردات کر کے فرار ہو گئے تھے۔ کوٹ سبزل پولیس نے مقتولہ سمینہ کے بھائی کی مدعیت میں مقدمہ درج کر رکھا تھا، جبکہ صرف 7 دن میں مفرور ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ پولیس نے ملزمان کا ریمانڈ حاصل کر لیا، تفتیش جاری ہے۔ ASP انعام اللہ نے بتایا کہ ملزمان نے جرم کا اقرار کر لیا ہے، اعلی قتل پولیس نے قبضے میں لے لیا۔ ایک اور مجرم اپنے انجام کو پہنچا۔ کرکٹ میچ کے دوران نوجوان کو بے دردی سے قتل کرنے والے ملزم کو عدالت سے سزائے موت اور 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی گئی۔ پولیس کی مؤثر تفتیش اور پیروی مقدمہ سے انصاف کے تقاضے پورے ہوئے۔ مزید جانتے ڈسکا سے شاہد ریاض کی اس خصوصی رپورٹ میں۔
थाना मोहतरा के इलाका दौके में क्रिकेट मैच के दौरान नौजवान अमीर हमजा को मामूली रंजिश पर कत्ल करने वाले मुजरिम इदनान को जुर्म साबित होने पर अदालत की जानिब से जाहिर मौत और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी गई। वाकया 3 साल कबल पेश आया जब मुजरिम इदनान ने अपने साथियों के साथ मिलकर दौके में मैच के दौरान फोन पर बात न करने की रंजिश पर मकतूल अमीर हमजा को फायरिंग करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया और फरार हो गए। वाकया का मुकदमा नंबर 522/22 जुर्म 302 109 34 पे थाना मोहतरा में शफाक अहमद भट्ट की मदयत में दर्ज किया गया। सियालकोट पुलिस ने इस अहम केस की तफ्तीश को तरजीह बनाते हुए मुकम्मल किया। सब इंस्पेक्टर अहमद अली संधू ने पेशावराना महारत को बुरुए कार लाते हुए कानूनी तकाजों को मद्देनजर रखते हुए जामे तफ्तीश की अदालत में ठोस शवाहिद और दलाइल पेश किए। बेहतरीन तफ्तीश मौसर पैरवी और केस की मुसलसल निगरानी के नतीजे में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रहमत अली की अदालत से मुजरिम को सजाए मौत और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। DPO सियालकोट फैसल शहजाद का कहना है कि मुआशरे में कानून की हुक्मरानी और मजलूम को बरवकत इंसाफ की फराहमी मरावली फरीदा है। जराइम पेशा नासर कानून के मुताबिक अदालतों से सजा दिलवाकर कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। कैमरा टीम कैमरा शाहिद रियाज NTN न्यूज़ डस्का। सराय मुगल के नवाही इलाका खड़िया चक 41 के करीब डकैती वारदात। 2 मुसल्लह डाकुओं ने शहरी को लूट लिया। मोहम्मद सादिक ने थाना सराय मुगल पुलिस को दरख्वास्त दी कि मेरे भांजे मोहम्मद आसिफ और रहमान मुझे मिलने तारा गढ़ आ रहे थे। जब खड़िया चक 41 के करीब पहुंचे तो 2 मुसल्लह डाकू मोटरसाइकिल साइड पर खड़ी करके नाका लगाए खड़े थे। यकदम सामने आए और असलहे के जोर पर रोक लिया और जान से मारने की धमकी देकर 6,800 रुपये नगदी रकम, मोबाइल फ़ोन्स और मोटरसाइकिल छीन कर शेखम की तरफ फरार हो गए। थाना सराय मुगल पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। पतोकी से आपको खबर दें, जहां हसास इदारे की कामयाब कार्रवाई खुफिया इत्तला पर एक किराना स्टोर पर की गई, जहां से बड़ी मिकदार में सरकारी अद्वियात बरामद हुई हैं। जबकि DDHO पतोकी से चोरी करके किराना स्टोर पर रखी गई थी, जहां से मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर को फ़रोख्त की जानी थी। दूसरी कामयाब कार्रवाई निजी गोदाम में की गई, जहां से नॉन कस्टम पेड पाकिस्तानी ब्रांड के सिगरेट के 350 से ज़ायद कॉटन बरामद किए गए हैं और सिगरेट की मालियत 3 करोड़ से ज़ायद बताई जा रही है, जिसे हसास इदारे ने अपने कब्जे में ले लिया। सरकारी अद्वियात की चोरी पर डॉक्टर अदनान की मुद्दत में ड्राइवर इम्तियाज़ हुसैन और किराना स्टोर के मालिक रिजवान असलम के खिलाफ सरकारी अद्वियात की चोरी का मुकदमा थाना सिटी पतोकी में दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान मौके से फरार हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं।